جی بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین۔ ٹیلی تھون ٹرانسمیشن ملاحظہ کر رہے ہیں آپ اس وقت پوری دنیا میں۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں جب ہمارے ٹرکی اور سیریا کے مسلمان بہن اور بھائی زلزلے کی وجہ سے، شدید زلزلے کی وجہ سے متاثر ہیں اور بے پناہ متاثر ہیں، مطلب گنتی نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت بھی آفیشلی کوئی یہ فیگر آؤٹ نہیں کر سکتا، فیکٹس نہیں بتا سکتا کہ بھئی ٹوٹل اتنے لوگ ہیں کہ جو دنیا فانی سے کوچ کر گئے یا اتنے لوگ ہیں جو زخمی ہیں۔ اس وقت بھی تخمینہ لگانا مشکل ہے، اتنی زیادہ تباہ کاریاں ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیجز میں بھی بار بار دکھایا جا رہا ہے، سیریا سے بھی ٹرکی سے بھی، کہ کتنی ہولناک مناظر اس زلزلے نے چھوڑے، اور جو براہ راست کیمروں نے جو مناظر ریکارڈ کر لیے، جو سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہوتے ہیں، جب یہ زلزلہ آیا کس انداز سے بلند و بانگ جو بلند و بالا عمارتیں تھیں وہ زمین بوس ہو گئیں۔ مطلب آن کی آن چند لمحات ناظرین گزرے، وہ عمارتیں جو آسمان سے باتیں کرتی نظر آتی تھیں زمین کے نیچے کہیں کھو گئیں جا کر اور صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ دیکھیں آپ کتنی بلند عمارتیں ہیں اور کتنے لوگ ان میں بستے ہوں گے، کتنے لوگ قیام پذیر ہوں گے، لیکن بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے اور ہمیں یہ عقل سلیم دے، اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ آفت کہیں پر بھی آ سکتی تھی۔ قبلہ ڈاکٹر محمد عاطف اسلم راؤ صاحب نے بھی فرمایا کہ بھائی یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب آگ اگر ایک جگہ لگی ہے تو اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نیچرل ڈیزاسٹر جو ہے نا، یہ اس کی کوئی باؤنڈریز، کوئی لیمیٹیشنز، یا یہ نہیں دیکھتا کہ میں جہاں پر آ رہا ہوں وہاں کے لوگ بسنے والے وہ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھتی۔ اب ایک وہ کرۂ ارض، وہ اس زمین کا حصہ کہ جہاں پر وہ آفت آئی ہے اس میں معصوم بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اس میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، شر پھیلانے والے بھی ہیں، نیکیاں پھیلانے والے بھی ہیں، سب آن کی آن میں اتنے شدید متاثر کہ کئی لوگ لقمہ اجل بن جائیں، کئی لوگ شدید زخمی ہو جائیں، کئی لوگ اپنے پیاروں کو کھو دیں۔ بچوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، بوڑھے ماں باپ بچ گئے اور جوان اولادیں لقمہ اجل بن گئیں۔ یہ تمام مناظر گاہے بگاہے ٹی وی چینلز پر اور سوشل میڈیا پر دکھائے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے رب تعالیٰ نے ہم سب کو محفوظ رکھا، لیکن اس محفوظ بچنے یا ہمارا یہ جو حصہ ہے اس دنیا میں بسنے والے جو اس حصے ہیں جہاں خاص طور پر مسلمان بستے ہیں، بندگان خدا بستے ہیں، وہ اس شکر کو بجا لانے کے لیے سب سے بہترین عمل جو وہ کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے ناظرین کہ یہ جو متاثر علاقہ ہے جہاں ہمارے اپنے مسلمان بہن اور بھائی شدید متاثر ہیں، ان کو مدد کی ضرورت ہے، ان کو جیکٹس کی ضرورت ہے، ان کو بلینکٹس کی ضرورت ہے، اشیاء خورد و نوش کی ضرورت ہے، بیسک نیسیسٹیز اویلیبل نہیں ہیں، کھانا غذا موجود نہیں ہے ناظرین، ادویات کی ضرورت ہے، کئی بیماریوں نے ان کو آن گھیرا ہے۔ میری آپ کی یہ ذمہ داری، ہماری اخلاقی، دینی، ہماری قومی، ہماری ذمہ داری ہے ناظرین کہ we have to come forward and start helping such needy and suffering people۔ ڈاکٹر محمد عاطف اسلم راؤ صاحب سے اس پر مزید گفتگو کریں گے، مزید انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسلام اس حوالے سے ہماری کس انداز سے رہنمائی کرتا ہے، مزید موٹیویشن آپ تک پہنچانے کی صحیح یہ چلتی رہے گی، اور تقریباً ہمارا پروگرام آہستہ آہستہ گریجولی اختتامی مراحل کی جانب بھی بڑھ رہا ہے۔ تو ہمارے بھائی، کیونکہ میں نے ابتدا میں آپ سے عرض کی کہ سکھر سے تشریف لائے ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز میں انہوں نے کلام پیش کیے بڑے سوچ کے ساتھ، اور آپ ہی کے ساتھ ہمیں بعد میں جوائن کیا عبدالباسط اجمیری نے، ماشاءاللہ خوبصورت آواز کے مالک ہیں اور کیا سر میں اور کیا سوچ سے پڑھتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہم کریں، اگر اس سیگمنٹ کے آغاز میں ایک کلام شامل کر لیں تو انشاءاللہ مزہ دوبالا ہو جائے گا، اور ذرا ایک موٹیویشن، ایک درد دل ہمارے ناظرین تک پہنچے۔ اس دل سے آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ۔ ہاں جب سامنے نظروں کے دربار نبی ہوگا، جب سامنے نظروں کے دربار نبی ہوگا، کیا عالم مستی میں
سرشار نبی ہوگا، کیا عالم مستی میں سرشار نبی ہوگا، جب سامنے نظروں کے لے جاؤ اسے شاہ کونین کے کوچے میں لے جاؤ اسے شاہ کونین کے کوچے میں، اچھا نہ مسیحا سے بیمار نبی ہوگا، اچھا نہ مسیحا سے بیمار نبی ہوگا، جب سامنے نظروں کے اور جبریل ہی سدرا تک تھے ساتھ شب اسرا، جبریل ہی سدرا تک تھے ساتھ شب اسرا، یاد ان کو ہی انداز رفتار نبی ہوگا، یاد ان کو ہی انداز رفتار نبی ہوگا، جب سامنے نظروں کے اور رحمت کے عوض بیچوں گا جنس گناہوں کی، رحمت کے عوض بیچوں گا جنس گناہوں کی، محشر جسے کہتے ہیں وہ بازار نبی ہوگا، محشر جسے کہتے ہیں وہ بازار نبی ہوگا، جب سامنے نظروں کے اور جب قافلے مستوں کے پہنچیں گے مدینے میں، جب قافلے مستوں کے پہنچیں گے مدینے میں، مظہر بھی کھڑا زیرے دیوار نبی ہوگا، مظہر بھی کھڑا زیرے
دیوار نبی ہوگا جب سامنے نظروں کے دربار نبی ہوگا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حبیب رب العلا محمد، شہنشاہ دو جہاں محمد، ادھر محمد ادھر محمد، یہاں محمد وہاں محمد، فلک پہ اسرا کی شب یہ گل تھا، ہر ایک فرشتہ یہ کہہ رہا تھا وہ میری مسجد وہ میرا معبد، قدم رکھیں گے جہاں محمد. اور یہی ہے تفسیر کنت کنزن، انہی کے رخ سے ہے ماہ روشن، کہاں اجنہ کہاں ملائک کہاں بشر اور کہاں محمد، کہاں اجنہ کہاں ملائک کہاں بشر اور کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین انہی کے امتی ہیں، ان سے ہی اپنے عشق کا محبت کا دم بھرتے ہیں. میرے آقا کے سینہ اطہر میں جو درد تھا اس امت کے لیے، اس کا ہمیں پاس رکھنا ہے، ہمیں ان کا سچا عاشق ہونے کا ثبوت دینا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے یہ دیوانے، آپ کے یہ مستانے، آپ کے یہ چاہنے والے جو آپ سے عشق و محبت کا دم بھرتے ہیں، آپ کی امت کے جب کسی طبقے کو پریشان حال دیکھا، جب ان کو کسی آزمائش سے اور مشکل سے تکلیف سے گزرتے دیکھا، تو ہم نے آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے عشق کا یہ ثبوت دیا کہ اٹھ کھڑے ہوئے، جو کچھ بھی ہم سے بن سکا ہم نے تھوڑا دیا، زیادہ دیا، لیکن پورے اخلاص کے ساتھ دیا کہ کل آپ کے حضور جب پیش ہوں تو ہمیں کیا منہ لے کر ہم جائیں گے یا رسول اللہ. آپ نے جو اس امت کے لیے جو فکر دی ہے، جو تعلیمات دی ہیں خدمت خلق کے لیے، جو آپ نے انمول موتی اس امت کو روشناس کرائے اور ان کے دلوں کو جن انمول موتیوں سے آپ نے روشن کیا، کل ہمیں آپ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. آج ہم مدینے اگر جائیں، کل ہمارا بلاوا آ جائے اور ہم مدینے کی بادب حاضری ہمیں نصیب ہو جائے، تو کاش کہ ہم آج مدد کرنے والوں میں سے بن جائیں، تاکہ کل جب دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسائی ہو تو کچھ منہ لے کر جا سکیں کہ میرا وہ غلام آ رہا ہے، میرا وہ بندہ آ رہا ہے، کہ جب کسی مشکل گھڑی میں میری امت کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی داد رسی کرنے لگتا ہے، اس کے زخموں پر مرہم رکھنے لگتا ہے. دنیا اور آخرت میں وہ بھلائیاں، وہ کامرانیاں اور وہ فلاح ہم تمام علماء کرام سے، اسکالر حضرات سے سنتے رہے پورے پروگرام میں، گزشتہ پروگرامز میں، کہ کیا کیا انعامات کی بارش ہیں، کس طرح لوگوں کے رزق میں فراوانی ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں. ان سب کے باوجود بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے نہیں یار، کچھ بھی سن لوں گا، کچھ بھی کہہ لوں گا، کوئی بات مجھے موٹیویٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ مال میرا مجھے بڑا عزیز ہے، میں نے اس میں سے کچھ خرچ نہیں کرنا. قرآن ہمیں باقاعدہ بتاتا ہے ایسے طبقے کے بارے میں. اللہ ہمیں اس طبقے سے محفوظ رکھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے. فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں روکتا ہے کہ بھائی یہ تم، مفہوم جو اس آیت کا ہے ناظرین، کہ اگر تم خرچ کرو گے تو تمہارا تو مال کم ہو جائے گا، تمہیں تو خود لالے پڑ جائیں گے مال کے، تمہیں تو خود جو ہے وہ فاقہ کشی پر اتر آنا پڑے گا اگر تم نے اپنا مال خرچ کرنا شروع کر دیا. اور یہاں پر جو ہے نا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ فحاشی کرو. یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر فحاشی سے مراد بخیل ہونا ہے، کہ وہ تمہیں اکسائے گا کہ تم بخیل بن جاؤ اور اپنے مال میں سے خرچ نہ کرو. ناظرین جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ کو رب تعالی نے دیا، یہ آپ کا مال نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنی عطا سے دیا ہے. دیکھیں جن کو دیا تھا آنی آن سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، ایک لمحہ لگتا ہے آسمان سے زمین پر آنے میں. اگر چاہتے ہیں کہ رب کی رحمتیں، برکتیں شامل حال رہیں، آفات و بلیات سے آپ کو محفوظ کیا جائے، تو پھر دکھی انسانیت کی، تکلیف میں گھرے لوگوں کی مدد کرتے رہیں. یہی ایک مسلمان کا شعار ہوا کرتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب یہی بات لے کر آ رہا ہوں آپ کے پاس کہ ایک موٹیویشن آپ کی جانب سے بھی جائے کہ ہمیں بار بار موٹیویٹ ہی نہ کرنا پڑے. ہم جب یہ مقصد لے کر بیٹھیں، ہمارے پاس کالز آنی شروع ہو جائیں کہ جی ہمیں پتہ ہے اگر احساس نے پکارا ہے تو یقیناً ضرورت بہت بڑی ہوگی اور ہم تیار ہیں، ہم اتنے ڈالرز دے رہے ہیں، ہم اتنا ڈونیشنز دے رہے ہیں. یعنی کہ ایک ایسا حسین امتزاج نظر آئے، ایک کلیکٹیو لوگوں کی خود سے ایک پرسنل جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ نظر آئے. میں چاہوں گا اس انداز کی موٹیویشن آپ کی طرف سے جائے. بسم اللہ. دیکھیں سمیار بھائی، الحمدللہ 10 سال سے زائد دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے احساس کو ہو گئے ہیں.
تو الحمدللہ پوری دنیا میں ہی احساس پر اعتماد کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ احساس کے ذریعے جو اس آزمائش میں مبتلا لوگ ہیں تو ان کی ہر طرح سے مدد کی جا رہی ہے، اور یقین جانیے جتنا بڑا یہ نقصان ہے یا جتنا بڑا یہ ڈیزاسٹر ہے تو اتنی ہی زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم بار بار موٹیویٹ کر رہے ہیں، بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر بات ہو رہی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے صدقات کے فضائل، دکھی انسانیت کی مدد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ اکرام علیہ رضوان سے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ سننے والوں کو یہ جذبہ ملے اور وہ احساس کے ساتھ تعاون کریں، احساس کا دست و بازو بن جائیں، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے تئیں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یونٹی از اے اسٹرینتھ، جب ہمارے ساتھ لوگ مل جائیں گے، آپ لوگ ہی جو ہمارے ویورز ہیں وہی ہماری طاقت ہیں، وہی ہماری اسٹرینتھ ہیں، اور انہی کے ذریعے سے ہم الحمدللہ ترکی اور شام کے جو ہے متاثرین کی امداد کر رہے ہیں، اور یہ امداد کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جو لوگ بیچارے اب جن کا کاروبار تھا، اس واقعے کے بعد وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا، پھر کوئی کاروبار اور معاملات آگے شروع ہوں گے، تو سوچیں ان کی فائنینشیل ہیلپ کی بھی ضرورت ہے، ان کو گھر کی چھت بھی دینی ہے، ان کو خوراک بھی دینی ہے، موسم کے اعتبار سے لباس بھی دینا ہے، خدا نخواستہ جن کے اعضاء تلف ہو گئے ان کا میڈیکل کا علاج بھی کرانا ہے، اور مختلف مسائل کے اندر جو لوگ مبتلا ہیں تو ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، اور دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہے اگر کسی کو تکلیف میں کوئی مبتلا ہے تو ہم بھی اس کی تکلیف کا احساس کریں، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں مالی اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے جتنی زیادہ ہیں اس کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ بنتی ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے، اور آپ نے جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تربیت دی، اعلان نبوت کے بعد جب ابتدائی دور کے اندر حضور علیہ السلام سینہ بسینہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے ہیں، تو اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ جو غریب اور مفلوک الحال لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے، اور مدد کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اس دور میں عرب کے اندر غلامی کا کلچر تھا کہ ایک آقا ہے، اس کے ساتھ ایک غلام ہے، اس غلام کو آزاد کرانا ہے، جب وہ آزاد ہو جائے گا تو اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار سکے گا، اور ایسے لوگ جو اسلام کے قریب آ رہے تھے تو ان کے لیے آزمائش زیادہ تھی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے ترغیب دی صحابہ کرام کو، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے کثرت سے غلام خریدے، جن میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بہت پرومیننٹ ہے، تو اس طریقے سے غلاموں کو خریدا، انہیں آزاد کیا، تو جس زمانے میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ مبذول کروائی ہے کہ غلاموں کو آزاد کرانے کی ضرورت ہے، غلاموں کو آزاد کرایا جائے۔ مدینہ منورہ میں گئے، جب دیکھا کہ وہاں پر پانی کے ذخائر نہیں ہیں، پانی پینے کے اندر تکلیف محسوس ہو رہی ہے، لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، تو حضور علیہ السلام نے کنویں کھدوانے کی ترغیب دی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹھے پانی کے کنویں خریدے، دگنی قیمت میں خریدے تاکہ مسلمانوں کو اس سے سہولت پہنچائی جا سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں یہ چیز نمایاں نظر آتی ہے کہ جس دور کے اندر جس چیز کی ضرورت ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ترغیب دی، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے مال کو اس کام کے لیے خرچ کیا۔ غزوے کا موقع ہے، جیش اسرا ہے، تنگی کے حالات ہیں، غزوہ تبوک ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آتے ہیں، پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا آدھا سامان لے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف صحابہ کرام علیہ رضوان قربانیاں پیش کرتے ہیں، اپنی اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر آتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیں ڈاکٹر صاحب۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر محمد عاطف اسلم راؤ صاحب، بہترین گفتگو، مفید گفتگو، اور جو موٹیویشن آپ کی جانب سے گئی، رب تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اور میں اپنے دونوں قبیلہ حسان سے تعلق رکھنے والی دونوں خوبصورت آوازوں کو، ذیشان میمن صاحب آپ کو بھی، اور ماشاءاللہ عبدالباسط اجمیری صاحب آپ کا بھی بہت دونوں کا مشکور ہوں، بہت سوچ کے ساتھ، اور جو کہتے ہیں نا کہ آج کی ضرورت تھی اس محفل کی، اس
ट्रांसमिशन की आपने वो माशाल्लाह हक अदा किया। मौला आप दोनों को सलामत रखे। और मेरा भाई जो सखर से मेरा दोस्त मेरा भाई तशरीफ़ लाया है, हाफिज़ ज़ीशान मेमन, ये मौलाए कायनात हज़रत मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में मनकबत पेश करते हुए ये ट्रांसमिशन आपसे रुखसत होने चली है। और मैं आपका मेज़बान सुमैर अहमद मौलाए कायनात हज़रत मौला अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में अपनी अकीदत पेश करते हुए अपने भाई ज़ीशान मेमन की आवाज़ में आपसे रुखसत ले रहा हूँ कि यूं सांसों बीच उतार अली, यूं सांसों बीच उतार अली, रग रग हो लहू रफ्तार अली, जो दिल जीते जां गरमाए गुफ्तार अली किरदार अली, तौसीफ को हो बेताब कलम यूं छेड़े दिल के तार अली, खुशबुए मोहब्बत सबके लिए बातिल पे तनी तलवार अली, जब जात की बात निकलती हो करता है कहाँ फिर वार अली, जिस शिरकत में शक शिरक का हो उस शिरकत का इनकार अली, सब सोच सवालों के बेड़े पल भर में लगा दे पार अली, हल कर दे आंख झपकने में क्या क्या अक़दे दुश्वार अली, जब ठहरा इल्म का दरवाज़ा हर दानिश का मायार अली, तारीख को जो तहजीब करे वो कुदरत का असरार अली, जिस मकतब के उस्ताद नबी उस मकतब का शाहकार अली, इस नाम से कुव्वत मिलती है एक बार नहीं 100 बार अली। मेरा भाई ज़ीशान मेमन पेश कीजिए, बिस्मिल्लाह। जो कुव्वते बाज़ुए नबी है, जो कुव्वते बाज़ुए नबी है, अली अली है, अली अली है, नगर नगर है, गली गली है, नगर नगर है, गली गली है, अली अली है, अली अली है। हर एक फकीर आपके सहारे है, नाम लेवाए बस तुम्हारे, हर एक फकीर आपके सहारे है, नाम लेवाए बस तुम्हारे, है नाम लेवाए बस तुम्हारे, हो कादरिया कलंदरी है, अली अली है, अली अली है, नगर नगर है, गली गली है, अली अली है, अली अली है। किसी ने मांगा किसी वो बाब खैबर उखाड़ा जिसने, पकड़ के मरगब पछाड़ा जिसने, वो बाब खैबर उखाड़ा जिसने, पकड़ के मरगब पछाड़ा जिसने, पकड़ के मरगब पछाड़ा जिसने, वो जोरे बाजुए हैदरी है, वो जोरे बाजुए हैदरी है, अली अली है, अली अली है। किसी ने राजी किया खुदा को, जो मांगा मुझको अली बना दे, किसी ने राजी किया खुदा को, जो मांगा मुझको अली बना दे, जो मांगा मुझको अली बना दे, अली नहीं सिर्फ बू अली है, अली अली है, अली अली है। जिया सनाए अली किए जा, यही इबादत भली किए जा, यही इबादत भली किए
جا خدا کے گھر کی یہی گلی ہے خدا کے گھر کی یہی گلی ہے علی علی ہے علی علی